الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ. وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. معزز سامعین، حاضرین جمع، تمام قسم کے تعریفات خالق کائنات مالک دو جہاں کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. انگنت درود و سلام و اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے. قرآن کریم کی اس آیت کی وضاحت میں نے پچھلے جمعہ میں کر دی، حدیث کی وضاحت باقی رہ گئی. میرے بھائیوں اور دوستو، قرآن کریم اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جسے خالق کائنات نے ہم انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے. ایک طرف تو خوشی کی بات ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو قرآن ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے. میرے بھائیو اور دوستو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے ایک پیغام ہے جسے اللہ رب العالمین نے قرآن کی شکل میں ہماری طرف بھیجا ہے، نازل کیا ہے. ہمیں اسے سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم طرح طرح کے بہانے تلاش کریں، اس چیز کو سیکھنے سے منہ پھیر لیں. اللہ رب العالمین کے یہاں جواب دینا ہے. غور کیجئے کہ ایک بچہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ کوئی زبان لے کر پیدا نہیں ہوتا، نہ اردو جانتا ہے، نہ عربی جانتا ہے، نہ انگلش جانتا ہے، نہ بھوجپوری جانتا ہے. کوئی زبان لے کر کوئی بھی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا. پیدا ہونے کے بعد ماں اسے اپنا زبان سکھلاتی ہے تاکہ وہ ماں کی زبان کو سمجھ سکے اور ماں کے سامنے اپنے ماں کی ضمیر کی ادائیگی کر سکے. اس کے بعد سماج اور سوسائٹی کی زبان کو سیکھتا ہے تاکہ لوگوں کے ساتھ رہ سکے، کس سے کس انداز میں بات کی جائے اسے معلوم ہو سکے. اس کے بعد وہ بچہ جس کالج یا مدرسے میں جاتا ہے وہاں کی زبان سیکھتا ہے تاکہ وہاں کے ٹیچر
جس زبان میں وہ تعلیم دے رہے ہوں اس زبان کو صحیح طور طریقے سے صحیح ڈھنگ سے سیکھ سکے۔ تقریباً ایک انسان 2 یا 3 زبان ضرور جانتا ہے، تو کیا ہمارے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہم اس زبان کو جانیں جس زبان میں خالق کائنات مالک ارض و سما نے قرآن کو نازل کیا ہے، ایک پیغام ہمارے طرف بھیجا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج اس دنیاوی زندگی میں دیکھ لیجئے ہم دین سے کتنے دور ہوئے ہیں۔ آپ کا کوئی دوست امریکہ میں رہتا ہے، آپ کو اس سے دوستی چل رہی ہے، آپ اس کی زبان نہیں جانتے، وہ آپ کی زبان نہیں سمجھ سکتا، وہ انگریزی جانتا ہے، آپ بھوجپوری جانتے ہیں، وہ آپ کے گھر تشریف لاتا ہے، آپ کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے اور یہاں سے اپنے ملک کو واپس جاتا ہے، وہاں سے خط لکھتا ہے آپ کے نام سے اور انگریزی زبان میں لکھتا ہے، ڈاکیا آپ کے پاس خط لا کر دے دیتا ہے، آپ کھولتے ہیں دیکھتے ہیں کہ انگریزی زبان میں خط لکھا ہوا ہے، آپ انگریزی زبان پڑھنا نہیں جانتے، آپ فوراً بے چین ہو جاتے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی مل جائے جو اس کا ترجمہ کر کے بتلا دے کہ ہمارے دوست نے اس پیغام میں خط میں کیا لکھا ہے۔ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہم اس بات کی کوشش میں لگ جائیں کہ ہمارے خالق کائنات مالک ارض و سما نے اپنے آخری پیغام قرآن کریم میں ہمارے لیے کیا بھیجا ہے؟ ہم اس کے لیے بے چین نہیں ہوتے، اس کے لیے بے چین ہو جائیں گے کہ ہمارے دوست نے کیا لکھا ہے، کیونکہ جنت جہنم اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے لیے بے چین نہیں ہوں گے کہ خالق کائنات نے آخری پیغام جو بھیجا ہے ہماری طرف اس میں کیا لکھا ہے۔ ہم اس کو سمجھنے کے لیے کہیں کا سفر کریں، کسی عالم تک جائیں، کسی سے پوچھیں، سمجھیں، سوچیں کہ اللہ رب العالمین نے اس پیغام میں کیا لکھا ہے ہمارے لیے۔ اس کی کوشش نہیں کرتے میرے بھائی اور دوستو۔ ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا، پوچھے گا۔ اب آپ سے کہا جائے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے، بہانے بازی سے کام لیں گے، کہیے گا اب عمر نہیں رہی عربی زبان سیکھنے کی۔ سن لیجئے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم کو طلب کرو ماں کے گود سے لے کر قبر میں پہنچنے تک۔ علم کو حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی عمر مانے ثابت نہیں ہوئی ہے۔ علم کے حصول کا کوئی سرحد نہیں ہے۔ ماں کے گود سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہیں سے علم کا حصول شروع ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے قبر میں پہنچنے تک، یعنی وہاں تک علم کا سلسلہ جاری رہتا ہے اگر انسان سیکھنا چاہے تو۔ آپ کو مثال دوں، ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک مثال پیش کی کہ عمر کس طرح سے علم کو حاصل کرنے کے لیے مانے ثابت نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر مورس بکیل، ایک عیسائی ڈاکٹر جو عربک نہیں جانتا تھا، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، اسے ایوارڈ ملا تھا، اس کو اس کے ذمہ یہ کام دی گئی کہ فرعون کی لاش جو موسیٰ کا پیچھا کر رہا تھا سمندر میں ڈوب گیا، اس کا پتہ لگائے۔ اس نے بائبل میں پڑھا، بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ کا پیچھا فرعون کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ڈبا دیا، اتنا لکھا ہوا ہے۔ اس کے آگے نہیں لکھا ہوا ہے کہ اس کو بچایا اللہ تعالیٰ نے ابھی باقی رکھا ہے یا نہیں۔ عرب کا دورہ کیا، کسی عربی شیخ نے اسے بتلایا کہ ہمارے قرآن میں اللہ نے لکھا ہے 11ویں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 92 کے اندر کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تمہارے بدن کو حفاظت سے رکھیں گے، ہم تمہارے بدن کو خراب ہونے سے، ختم ہونے سے بچا لیں گے تاکہ تم اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نشانی ثابت ہو۔ ہمارے قرآن میں تو لکھا ہے اللہ کی بات حق ہوتی ہے، جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا ترجمہ سن کر وہ متاثر ہوا۔ اس وقت اس کی عمر 50 سال کی تھی۔ اسی عمر میں عربی زبان سیکھنا شروع کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے کہ جو قرآن 1400 برس پرانی چیز کو اپنے اندر محفوظ کیے ہوئے ہے، جو قرآن ایسی بات بتلا رہا ہے، جو قرآن جو دنیا کی کوئی بھی کتاب وہ بات نہیں بتلا رہی ہے، اس قرآن میں اور بھی بہت سی باتیں ہوں گی۔ عربی زبان 50 سال کی عمر میں سیکھنا شروع کیا۔
عربی زبان سیکھ لیا، قرآن، بائبل اینڈ سائنس اس نے کتاب لکھی، اور قرآن کے ترجمہ پڑھنے کے بعد، تفسیر پڑھنے کے بعد فرعون کی لاش کو ڈھونڈ کر نکال دیا۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ مثال پیش کرنے کا مقصد صرف یہ بتلانا ہے، یہ بہانے بازی نہیں چلے گی کہ عمر اب قرآن کو عربی زبان سیکھنے کی نہیں رہی۔ عمر کبھی بھی علم کے حصول کے لیے معنی ثابت نہیں ہوئی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، قرآن کو پڑھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، جس ٹاپک سے متعلق وہ بات ہے، اس فیلڈ کا جو ماہر ہے، آپ اس سے سوال کیجیے، اس سے پوچھیے، تاکہ وہ صحیح ڈھنگ سے آپ کو اسے سمجھا سکے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بچے کی پیدائش جو ہوتی ہے کتنے مرحلوں سے گزر کر ہوتی ہے، اس کا ذکر کیا ہے کہ پہلے ماں کے رحم میں جو بچہ ہوتا ہے نطفے کی شکل میں، پہلا مرحلہ ہوتا ہے نطفہ، اس کے بعد علقہ ہوتا ہے، خون کا لوتھڑا ایک جونک کی شکل میں ہوتا ہے، اس کے بعد مضغہ کہتے ہیں کسی چیز کو دانت سے چبا لیجیے، چبا لینے کے بعد اس چیز پر دانت کے جو نشانات آ جاتے ہیں اسے مضغہ، چبائی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، اس طرح سے اس کی شکل ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اس پر گوشت چڑھاتا ہے، دھیرے دھیرے اس کی تخلیق ہوتی ہے۔ اس چیز کے بارے میں عرب کے لوگوں نے پڑھا، اس وقت ایک بہت ماہر ڈاکٹر کے پاس قرآن کی آیت لے کر پہنچے کہ ہمارے قرآن میں اس طرح کا ذکر ہے۔ اس ڈاکٹر نے کیا کیا، تمام چیزوں کے بارے میں کہا یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے میں نہ صحیح کہہ سکتا ہوں نہ جھوٹ کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ وہ چیزیں مجھے بھی نہیں معلوم ہے۔ 30ویں پارہ سورہ علق آیت نمبر 2 کے اندر، خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، علق جونک کو کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں پیش کیا عرب کے لوگوں نے۔ اس ڈاکٹر نے کہا یہی آیت ہے جس کو میں نہ صحیح کہہ سکتا ہوں نہ جھوٹ کہہ سکتا ہوں۔ اس آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ علق جونک کی شکل میں اللہ رب العالمین نطفے کو جونک کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اس آیت کی تحقیق کرنے کے لیے وہ اپنی لیبارٹری کے اندر گیا، اور اس کے بعد اس نے ایک طرف جونک کو رکھا اور ایک طرف مائکروسکوپ کے ذریعے ماں کے رحم میں جو بچہ دوسرے مرحلے میں جونک کی شکل میں جو ہوتا ہے، مائکروسکوپ سے دیکھا، ادھر جونک کو رکھے ہوا دونوں کو ملایا، دونوں بالکل ایک ہی طرح سے نکلے۔ اس کے بعد بہت متاثر ہوا اور اس نے یہ مان لیا کہ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے اور محمد اللہ کے میسنجر ہیں۔ اس نے کہہ دیا، اقرار کر لیا، صداقت کا، حقانیت کا اقرار کر لیا کہ یہ بات جو قرآن کہہ رہا ہے سچ ہے۔ یہ مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ انسان کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ دوسرے مرحلے میں جونک کی شکل میں اس کی شکل ہوتی ہے، لیکن قرآن وہاں کہا، اس نے تحقیق کی اور بات ثابت ہوئی، صحیح نکلی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بات آپ کے ذہن سے اوپر جا رہی ہے، آپ اس فیلڈ کے ماہر سے پوچھیے۔ ان لوگوں نے اس فیلڈ کے ماہر سے پوچھا، اس نے عمل کی کسوٹی پر اس آیت کو رکھ کر ثابت کر دیا کہ یہ آیت حق ہے، صحیح ہے۔ اسی طرح سے اگر قرآن کو آپ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے گا، فائدہ کیا ہوگا؟ عالم لوگ آپ کو گھمائیں گے نہیں۔ هل يستوي الأعمى والبصير، اندھا اور نابینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک اندھا آدمی اگر سڑک پہ چل رہا ہے، کسی بینا آدمی سے سہارا طلب کر رہا ہے کہ مجھے راستہ بتلاؤ، وہ بینا آدمی، آنکھ والا آدمی سڑک چھڑا کر اور اس نالے کے قریب لائے گا، کہے گا یہی مین روڈ ہے، یہی اچھا راستہ ہے، اس کو جانا، وہ دیکھ نہیں رہا ہے کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں۔ وہی مثال ایک جاہل اور ایک عالم کی، عالم جیسے کہے گا، جاہل اندھا اسے مان لے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ کوئی ہمیں گھما نہ سکے۔ ایک لطیفہ میں آپ کو سناؤں کہ دہلی میں پہلی بار جو موٹر کار آئی، اس وقت
उसे चलाने वाला कोई ड्राइवर नहीं था, किसी को मालूम ही नहीं था, पहली बार आई ये गाड़ी। कंपनी कोई आदमी वो गाड़ी खरीदता था तो कंपनी उसके साथ ड्राइवर भी देती थी। लखनऊ के नवाब ने, हैदराबाद के नवाब ने गाड़ी खरीदी, उसके साथ कंपनी की तरफ से उसे ड्राइवर भी मिला। घर लेकर आया गाड़ी को, तो वो बेदार हुआ, कहा ड्राइवर से कि ड्राइवर गाड़ी को तैयार करो, घर से निकालो, शॉपिंग के लिए जाना है, मैडम भी जा रही हैं। गाड़ी निकाला, करा हुजूर गाड़ी खराब है, चलने के लायक नहीं है। अब नवाब साहब गुस्से से चिलमिला उठे, ये कैसी बात कर रहे हो, जल्दी जितना जल्द हो सके गाड़ी की मुरम्मत कर दो, हमें बेगम साहबा के साथ घूमने जाना है, शॉपिंग के लिए, मार्केटिंग करने जाना है। उस वक्त वो ड्राइवर कह रहा है हुजूर इस गाड़ी को मुरम्मत करने के लिए 10 किलो असली घी, 20 किलो शहद और 30 किलो बासमती चावल की जरूरत पड़ेगी। नवाब ला कर दे देता है, 5 मिनट में गाड़ी तैयार। अब बताइए आज के दौर में अगर कोई ड्राइवर आपसे कहे, आपका ड्राइवर आपकी गाड़ी खराब हो जाए, आपका ड्राइवर आपसे कहे इस गाड़ी को सही करने के लिए तेल की जरूरत पड़ेगी, दूध की जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी, क्या आप उसे मानेंगे? हरगिज़ नहीं मानेंगे। क्यों? इसलिए कि आप घर से गाड़ी चलाना नहीं जानते, ये नहीं जानते कि गाड़ी की मुरम्मत कैसे होगी, लेकिन ये तो जरूर जानते हैं कि गाड़ी चलाने के लिए दूध की जरूरत नहीं पड़ती, गाड़ी दूध से नहीं चलती, चावल से नहीं चलती, ये जरूर जानते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, उस वक्त वो नहीं जानता था, उसके दाम में फंस गया। आज हर कोई जान रहा है कि गाड़ी कैसे चलती है। घर से सही ढंग से चलाना नहीं जानते, लेकिन ये जान रहे हैं कि इसमें कितना खर्चा आएगा लगभग। वही चीज है कुरान को समझकर पढ़ने की। अगर कुरान को समझकर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, कोई आलिम आपको घुमाएगा नहीं, कोई आलिम आपको सही रास्ते से हटाएगा नहीं, लेकिन अंधे बन जाइएगा उसी नवाब की तरह से। गाड़ी को बनाने के लिए दूध, चावल और घी सारी चीजों का इंतजाम करके दे दीजिएगा, ड्राइवर ले जाएगा, अपने घर बनाकर आराम से खाएगा। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में कह रहा फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। कुरान को समझकर पढ़ो, पढ़ने में दुश्वारी हो तो कहाँ जाओ? आलिमों से पूछो, जानकार लोगों से पूछो, उनसे समझने की कोशिश करो। फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, हम लोग कहते हैं और अक्सर अहनाफ में ये बात मशहूर है कि कुरान और हदीस को समझना ये बड़े बड़े आलिमों का काम है, छोटे छोटे आलिमों का नहीं, बड़े बड़े आलिमों का काम है। बात ऐसी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन 27वें पारा सूरह कमर आयत नंबर 17, 22, 34 तकरीबन एक ही सूरा में 4 बार अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को नसीहत पकड़ने के लिए, समझने के लिए आसान बनाया है। क्या कोई है जो कुरान को समझने की कोशिश करे? क्या कोई है जो कुरान से नसीहत हासिल करे? अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी सूरा के अंदर 4 जगह ये बात इरशाद फरमा रहा है कि हमने कुरान को आसान बनाया, हमने कुरान को आसान बनाया, हमने कुरान को आसान बनाया, हमने कुरान को आसान बनाया। लेकिन हम लोग हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा हमने आसान बनाया, हम कह रहे हैं अल्लाह ने मुश्किल बनाया। ये अल्लाह पर इल्जाम है मेरे भाई और दोस्तों। अल्लाह ताला ने आसान बनाया, शर्त यह है कि हम उसे समझने की कोशिश करें। आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, मैं उसी आयत का तर्जुमा कैसे कर लेता हूँ, आप क्यों नहीं कर पाते? अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके पास 2 हाथ, 2 आंख, 2 पैर, दिल, दिमाग सब कुछ दिया है। जो कुछ हमको दिया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, फर्क किसी भी चीज की नहीं, फर्क इसी बात की है कि मैं कोशिश करता हूँ, आप लोग कोशिश नहीं करते। वल्लैसल इंसान इल्ला मा सा। इंसान को वही मिलेगा जिसके लिए उसने कोशिश की। कोशिश कीजिएगा तो मिलेगा और नहीं कीजिएगा तो मर जाइएगा। ऐसे मेरे भाई और दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि हम कुरान को समझने की कोशिश करें। ये कुरान जिसके बारे में बतलाया था, ये कुरान कितनी फजीलत और कितनी अहमियत का हामिल है, और इसकी कितनी फजीलत व अहमियत किताब और सुन्नत में आई है, वो तमाम चीजों को मैंने पेश किया था।
اسی قرآن کی وجہ سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے راوی ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ خیر اس میں تفضیل کا صیغہ، الصلاۃ خیر من النوم، مؤذن صبح میں فجر کی اذان میں کہتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، یعنی انسان کو سب سے محبوب چیز نیند ہے۔ اگر سخت نیند آ رہی ہو، دنیا کی چاہے کتنا وہ حسین و جمیل عورت کو پیش کر دیا جائے اس کے سامنے، وہ کہے گا 5 منٹ مجھے سو لینے دیا جائے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ بہتر چیز نماز ہے، اس سے بھی زیادہ محبوب چیز نماز ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی جس امت پر اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا وہ امت ساری امتوں سے بہتر ہوئی۔ جس مہینے میں نازل کیا اللہ رب العالمین نے قرآن کو، وہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار سید الشہور رمضان کا مہینہ ہو گیا۔ جس رات میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا وہ رات 83 یا 84 سال کی عبادت سے بہتر ہو گئی۔ جس فرشتے کے ذریعے اس کا نزول ہوا وہ فرشتہ سارے فرشتوں کا سردار ہو گیا، اور جس نبی پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا وہ سید الانبیاء سارے نبیوں کے سردار ہو گئے، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ عرض پر میں رب العالمین ہوں اور فرض پہ سارے جہان کے لیے ہم آپ کو رحمت بنا کر بھیج رہے ہیں۔ اسی قرآن کی وجہ سے میرے بھائی اور دوستو، اتنی زیادہ فضیلت والی کتاب اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو دی ہے، لیکن ہم انسان کتنے سخت دل ہیں کہ اللہ کے کلام سے منہ موڑ چکے ہیں، انگریزوں کی تعلیم سے ہمیں محبت ہو گئی ہے، اسی لیے آج ہم ہر فیلڈ میں پیچھے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ وہی قرآن ہے جو عمر جیسا سخت دل آدمی جو قرآن کی ایک آیت سن کر اسلام قبول کر لیتا ہے، تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں، راستے میں کوئی مل جاتا ہے، کہتا ہے عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر کہتے ہیں کہ نبی کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ وہ آدمی کہتا ہے پہلے جا کر اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہن اور بانوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر وہیں سے واپس لوٹتے ہیں، غصے سے نڈال ہیں، آتے ہیں گھر پہ، عمر کی آہٹ پا کر بانوئی قرآن کو چھپا دیتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، بانوئی کو مارنا شروع کرتے ہیں۔ بانوئی لہولہان ہے خون سے، بان چھڑانے آتی ہے، اسے بھی مارتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کچھ ٹھنڈے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ کلام جو تم پڑھ رہے تھے لا کر مجھے سناؤ، کیسا کلام ہے؟ بان بولتی ہے کہ وہ پاک کلام ہے، پاک انسان ہی اسے چھو سکتا ہے، جاؤ غسل کر کے آؤ۔ عمر جاتے ہیں، غسل کر کے آتے ہیں اور قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں، سورۃ آیت کی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی دنیا میں حقیقی معبود نہیں ہے، میری عبادت کرو، مجھے یاد کرنا ہو تو نماز قائم کرو۔ فوراً رو پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھے پیش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں، جاتے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، دروازہ بند ہے، دروازے پر دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہو؟ کہتے ہیں عمر، سبھی لوگ تھرا جاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دروازہ کھولو، اگر صحیح ارادے سے آیا ہوگا تب تو ٹھیک ہے، اگر غلط ارادے سے آیا ہوگا تو اسی کی تلوار سے اسی کی گردن اڑائی جائے گی۔ دروازہ کھولا گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے سے چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھائیے۔ اتنا سخت دل آدمی جو اسلام کا دشمن نبی کو ختم کرنے کے لیے نکل رہا ہے، قرآن کی آیت ان کے دل پر کتنا اثر کر رہی ہے، اور ہم لوگ ان سے بھی 10 گنا سخت دل ہے کہ ہمارے دلوں کے اوپر قرآن کی آیت کچھ اثر نہیں کرتی، ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ یہ قرآن اسد بن زرارہ مدینے کا سردار ہے،
گھر سے مسلح ہو کر نکلتا ہے کہ اسلام کے مبلغ اول مصعب بن عمیر کو آبادی سے نکال کر باہر کر دے کہ نہ وہ یہاں رہے گا نہ دین کی تبلیغ کرے گا، جاتے ہیں قرآن کی ایک آیت کو سنتے ہیں اور کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ وہی قرآن ہے کہ 360 بت کے پجاریوں کو توحید کا واحد وہ مبلغ بنا دیا، جو 360 بتوں کو پوجتے تھے وہ اس قرآن کو سننے کے بعد توحید کا مبلغ اور توحید کے واعظ بن گئے۔ یہ وہی قرآن ہے کہ صہیب کو قریش نے ہجرت مدینہ سے روک دیا، اپنا تمام سامان اٹھاتے ہیں اور قریشیوں کو دے دیتے ہیں، لیکن ہجرت مدینہ سے نہیں روکتے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جانے سے لوگوں نے روک دیا، ان کو شوہر سے جدا کیا گیا، گود کے بچے کو ان سے چھین لیا گیا، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 300 میل کا سفر طے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس میں قرآن کی وجہ سے۔ اسامہ نجاشی عیسائی تھا، اپنے دربار میں تخت پر بیٹھا ہے، جعفر طیار سورہ مریم کی تلاوت اس کے سامنے کر رہے ہیں، وہ عیسائی ہے، تخت پر بیٹھا ہے اور زار و قطار رو رہا ہے قرآن کی آیت کو سن کر۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے سورہ مائدہ 7ویں پارہ آیت نمبر 92 کے اندر، اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، جب رسول کی طرف جو چیز نازل کی ہے اسے یہ لوگ بھی سنتے ہیں تو تم دیکھو گے کہ ان کے آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں لگ جاتی ہیں حق کو جاننے کے بعد۔ ایک غیر قوم قرآن کو سنے تو رو بیٹھے، عام مسلمان قرآن کو سن کر شیطان کی طرف سے بھاگتے ہیں، قرآن سے اتنی نفرت، انگریزوں سے اتنی محبت۔ میرے بھائیو اور دوستو، کل امریکہ ہمارا کام نہیں آئے گا، کام آئے گا تو مدینہ کام آئے گا، امریکہ نہیں۔ اس لیے انگریزی تعلیم سے زیادہ اسلامی تعلیم پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ کل اسی کے بارے میں سوال ہوگا، اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ انگریزی سیکھی ہے نہیں سیکھی۔ آج ہم اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہو، سیاست میں ہو یا دینی معاملے میں ہو یا کسی بھی فیلڈ میں ہو، ایمان ہمارے دل سے نکل گیا، ہر چیز ہم سے اللہ رب العالمین نے چھین لی۔ صحابہ کرام کے اندر ایمانی جذبہ تھا، تھوڑے تھے، پوری دنیا پر انہوں نے حکومت کی۔ آج ہم زیادہ ہیں، زیادہ رہ کر بھی پوری دنیا ہم پر حکومت کر رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری۔ درس قرآن اگر ہم نے بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، قرآن کو بلا دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بلا دیا، اللہ تعالیٰ نے۔ میرے بھائیو اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی کوشش کریں کہ خالق کائنات نے جو کتاب ہمیں دی ہے کیوں دی ہے؟ ساتھ میں رکھنے کے لیے، یا اسے کوئی مر جائے قرآن خوانی کے لیے یا کسی اور کام کے لیے نہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ قرآن ہم نے ایسی کتاب دی ہے جس میں ہر چیز ہے دنیا کی، سیاست سے ریلیٹڈ بھی چیزیں ہیں، دین کے سے متعلق بھی چیزیں ہیں، یعنی دنیا کی ہر چیز اس قرآن کے اندر ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 کے اندر اللہ رب العالمین کہہ رہے کہ قرآن میں ہم نے ایسی ایسی چیزیں نازل کی ہے جو شفا بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے قرآن کے اندر تو وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے قرآن کو آپ کے اوپر نازل کیا جس میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کی وضاحت ہے، یعنی دنیا کی کوئی چیز باقی نہیں ہے قرآن سے۔ انسان اگر اپنی عقل کا صحیح طور سے استعمال کرے، میرے بھائی اور دوستو، آج حیرت کی بات ہے کہ جس امت پر اس قرآن کا نزول ہوا، اس امت کو اس سے ہدایت پکڑنی چاہیے، یہ امت اس سے کوسوں دور ہے۔ آج غیر قوم اس قرآن کو پڑھ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین پہلے پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کے اندر ارشاد فرمائے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، نہیں کہا ھدی للمسلمین، مسلمانوں کے لیے ہم نے بطور ہدایت اس کو نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا قرآن کو ہم نے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہم نے نازل کیا ہے۔ عیسائیوں کے لیے بھی ہدایت، سکھوں کے لیے بھی ہدایت، مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت، ہندوؤں کے لیے بھی ہدایت، سب کے لیے ہدایت، جو اسے ہدایت پکڑنا چاہے اس کے لیے ہدایت۔
जो कुरान सबों के लिए हिदायत हो, क्या वो मुसलमान के 72-73 फिरकों के लिए हिदायत साबित नहीं हो सकती? आज राजा राम मोहन जयप्रकाश हिंदू होकर कुरान पढ़ रहा है। कलकत्ते का राजा राम मोहन कुरान की तफसीर लिख रहा है। मुसलमानों, डूब कर सिल्लू पर पानी में मर जाने की बात है। ये गैर मुस्लिम राजा राम मोहन कलकत्ते का रहने वाला कुरान की तफसीर लिख रहा है। हीरालाल चोपड़ा कुरान पढ़ रहा है। आज बहुत से पंडितों को हमने देखा है जिन्हें सूरह यासीन, सूरह रहमान याद है, जो आज हमारे मुसलमानों को नहीं याद। शर्म की बात है। पहले दौर में शादी होती थी, शादी में बहू आती थी तो देखा जाता था जाए नमाज लेकर आई है या नहीं, कुरान लेकर आई है या नहीं। अगर दोनों चीजें उसके साथ, पूरे मोहल्ले में धूम मच जाती थी कि फलां की बहू और फलां की बीवी आई है, बड़ी नमाजी है, कुरान भी पढ़ लेती है। आज वो नहीं देखा जाता। आज देखा जाता है टीवी छोटा साइज है या बड़ा साइज, रंगीन है या सादा। ये काम आएगा क़यामत के दिन मेरे भाई और दोस्तों, यही काम आएगा। यहीं से कुटाई शुरू होगी कब्रिस्तान से और नखलिस्तान तक पहुंचेगी। उसके बाद समझ में आएगा कि टीवी फायदेमंद था या वो कुरान। मेरे भाई और दोस्तों, ये कुरान है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहे हैं, गली से गुजर हो रहा है, किसी घर से कुरान की एक आयत उनके कान से टकराई और वो अजाब की आयत थी। बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। लोगों ने उठाया, उनके घर तक पहुंचाया। कई दिन तक बीमार रहे। लोग इयादत करने के लिए पहुंचे। लोगों ने पूछा, जनाब कैसे हुआ, आपकी तबीयत अचानक कैसे खराब हो गई? उन्होंने बतलाया कि मैं फजर की नमाज पढ़ने जा रहा था, एक गली से गुजरा, एक घर से आए थे अजाब मेरे कान से टकराई और मैं अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं कर सका और मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुरान की आयत का असर देखिए, कुरान की आयत का असर देखिए। सूरह आल इमरान 4 पारा, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम भलाई को नहीं पा सकते जब तक कि तुम अपने महबूब चीज को अल्लाह के रास्ते में खर्च न कर दो। अबू तलहा अंसारी कुरान की आयत सुनते हैं। उनके पास बहुत बड़ा बागीचा था। उस वक्त उसकी आमदनी सालाना 50,000 थी। 50,000 सालाना आमदनी थी उस बाग से। कुरान की एक आयत सुनते हैं कि अपनी महबूब चीज को जब तक अल्लाह की राह में तुम खर्च नहीं कर देते तब तक तुम कामयाबी को, भलाई को नहीं पा सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल, आप गवाह रहिए कि मैंने अल्लाह की राह में ये बाग पेश कर दिया, सदका कर दिया, खैरात कर दिया। ये बाग मेरे नजदीक बहुत ज्यादा महबूब था। कुरान वो लोग पढ़ते थे, समझते थे, उस पर अमल करते थे। इसी सबब से वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीख कुरान होकर। मेरे भाई और दोस्तों, हमने उनके तरीके को छोड़ दिया, इसलिए वो तरीका भी हमें भी छोड़ दिया। गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी। सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा। हमने अपने असलाफ के तौर तरीके को छोड़ा, आसमान से हम जमीन पर पहुंच गए। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।